اور جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے جسم پر آلائش اور گندگی نہیں تھی، صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صبح صادق میں 8 ربیع الاول، یہ راجح روایت ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح صادق کے وقت میں پیدائش ہوئی ہے۔ 8 ربیع الاول یا 10 اپریل سن 570 عیسوی، 570 عیسوی پیر کا دن صبح صادق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی کسریٰ کے محل کے 14 تنبورے گر گئے۔ ادھر کسریٰ کا ایک بہت بڑا پادری تھا عبد المسیح، اس نے خواب دیکھا کہ جناب عرب کے اونٹ ہمارے گھوڑوں کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ہمارے گھوڑوں کو کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور ادھر ایران میں جو آگ جل رہی تھی 1000 سال سے وہ آگ بجھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ بتوں میں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جناتوں نے آواز لگائی کہ ہمارا دور ختم ہو رہا ہے، اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو رہا ہے۔ جنات آسمانوں تک جاتے تھے اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لے آتے تھے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی، اب نہیں جا سکتے۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس سال بھر میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے سب کو کیا دیا؟ لڑکا ہی دیا، سب کو لڑکا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ایک غیب سے آواز آئی اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی ماں کی گود سے غائب ہو گئے اور آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته واغمسوه في اخلاق النبيين۔ اس بچے کو لے کر کے مشرق اور مغرب کا چکر لگاؤ تاکہ اس کے نام کو، اس کی صورت کو، اس کی صفات کو لوگ جان لیں اور تمام انبیاء کے اخلاق میں اس کو ہوتا دے دو۔ پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے کیا لے لیے آپ نے؟ اخلاق لے لیے۔ تو پھر 63 سال تک جو اللہ کی طرف سے عطا نوازش بخششیں ہوئی ہیں، کہاں تک پہنچے ہوں گے آپ کے اخلاق اور آپ کی بلندیاں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو صبح میں مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ اٹھا کہنے لگا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے مکہ میں۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، پتہ لگاؤ۔ پتہ لگایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ چلو۔ وہ آیا، اللہ کے نبی کو دیکھا اور پھر آپ کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا فوراً چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا بنو اسرائیل ناس ہو، تمہارا نبوت تم سے ختم ہو گئی، بنو اسحاق سے ختم ہو کر کے بنو اسماعیل میں نبوت چلی گئی ہے، اور مکہ والوں، قریش والوں، تمہارے لیے مبارکبادی ہو، یہ آخری نبی دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا میں آئے، اس شان کے ساتھ دنیا میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی کفر میں زلزلہ مچ گیا، بت سارے کے سارے سرنگو ہو گئے، ساری دنیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اور جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس نے باقاعدہ پوچھوایا اپنی خواب کی تعبیر اور عبد المسیح کی خواب کی تعبیر۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو اس نے بھیجا سطیف کے پاس جو ملک شام میں رہتا تھا،
ستی نے بتایا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو چکے ہیں، اس کا بالکل آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن ہوش ہے، تو اس نے اس حالت میں بتایا کہ نبی آخری پیدا ہو چکے ہیں اور وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا میں ان کا دین پہنچے گا، اور کسرا بھی ختم ہوگا، قیصر بھی ختم ہوگا، ساری حکومتیں زیر و بالا ہو جائیں گی۔ اور یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ جب کسرا سے آ کے کہا گیا 14 کنگوروں کو اس نے بتایا کہ 14 بادشاہ ایک ایک کر کے ختم ہوں گے، تب یہ ملک ایران ختم ہوگا۔ اس نے کہا 14 بادشاہوں کو ختم ہونے کے لیے زمانہ چاہیے، تو 14 بادشاہ تو 14 میں سے 10 تو ختم ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک، باقی 4 ختم ہو گئے حضرت عثمان غنی کے زمانے تک، اور پھر یہ ایران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو برکتوں کا کیا ہوا؟ ظہور ہوا، برکتوں کا ظہور ہوا۔ عبد المطلب نے خود خواب دیکھا تھا، اور معبرین سے تعبیر پوچھی، عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ آسمان سے، ان کی پیٹھ سے لگی ہوئی آسمان تک ایک زنجیر ہے جو زمین پر آئی، ایک حصہ اس کا مغرب میں، ایک حصہ اس کا مشرق میں، پھر وہ زنجیر درخت بن گئی، درخت کے ہر پتے میں روشنی، ہر پتے میں روشنی ہے، اور ہر شاخ میں ہزاروں لوگ لٹکے ہوئے۔ معبرین سے تعبیر پوچھی تو معبرین نے بتایا کہ تمہاری نسل سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا بول بالا مشرق مغرب سارے جہاں میں ہوگا، اور اس کے متبعین لاکھوں کی تعداد میں اس کے زمانے میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے محمد نام رکھا، محمد نام رکھا تو مکہ کے لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے کہا یہ تم نے نیا نام کیسے رکھا؟ تو بعض روایات میں کہ تمہیں لکھا ہوا ہے باقاعدہ خواب میں کہا گیا اس کا نام محمد رکھنا، تو اس لیے محمد نام رکھا۔ اور جب عبد المطلب سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ پوتا ایسا ہے کہ اس کی ساری دنیا میں تعریف کی جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے بھی خواب دیکھا، اور خواب میں حمل کی حالت میں کہا گیا تھا کہ تم نے سید المرسلین کو اٹھا رکھا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ایک روایت میں احمد، دوسری روایت میں کہا محمد رکھنا۔ تو دادا نے نام رکھا محمد، ماں نے نام رکھا احمد، اور یہ دونوں نام اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیے۔ محمد 3 جگہ آیا ہے، احمد 1 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو محمد احمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تعریفات وہاں پر آ کر کے یوں کہہ دیں ختم ہو جائیں، وہ ذات جس کی تعریف ہر ایک کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے بعد جتنی کی گئی کسی کی نہیں کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ پھر 7ویں دن عقیقہ کیا عبد المطلب نے، اور پورے مکہ والوں کی دعوت کی، پورے مکہ والوں کی دعوت کی۔ اب جو آتا بچے کو دیکھتا تو کہتا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے۔ عورتیں آتی تو حیرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ آمنہ کہنے لگی کہ میں نے بھی ایسا نہیں دیکھا، دوسرے عورتیں کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگے تم تو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے والی ہو، ہم سے پوچھو، میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں، کبھی ملک شام جاتا ہوں، کبھی یمن جاتا ہوں، کبھی حبشہ جاتا ہوں، جہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے بھی ایسا حسین اور اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کہا کہ جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے کہا آفا کہا گردید ام مہرے ہوتا مرزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری تو اسفری چابک تری وزبر کے دل نازک تری وزاں چکویت بہتری حقا عجائب دل بری۔ آفا کہا گردید ام، میں نے ساری دنیا کا چکر کاٹا ہے، مہرے ہوتا مرزید ام، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، بسیار خوبہ دیدام، بڑے محجبینوں کا میں نے نظارہ کیا ہے، لیکن تو چیزیں دی گئی، لیکن آپ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔
تو اسپری چابک تری، آپ کی چال پریوں سے زیادہ تیز ہے، آپ کی چال پریوں سے زیادہ تیز ہے۔ پری کہاں تک جا سکتی ہے؟ چاند تک چلی جائے گی، اوپر گئے تو جل جائے گی۔ اللہ کے نبی کی چال کیا ہے؟ ایک رات میں بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرہ جبرائیل امین کے ساتھ، اور جبرائیل امین نے بھی سدرہ پہ ہاتھ جوڑ لیے کہ آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے؟ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خیرام، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چھڑاتا ہوتی۔ آپ نے فرمایا اے وحی کے لانے والے جبرائیل، دوستی میں پکا پایا ہے، ساتھ کیوں چھوڑتے ہو میرے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ تو جبرائیل نے کہا اگر یک سرے موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اقبال برابر آگے بڑھوں گا، اللہ کی تجلیات چلا کے مجھے خاک راک کر دیں گی۔ عطا اللہ شاہ بخاری یہاں پہ مچل جاتے تھے، فرماتے جبرائیل بے وفا نکلا، نبی کا ساتھ چھوڑا، عطا اللہ ہوتا چل تو جاتا پر نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تو اسپری چابک تری، تو آپ کی چال پریوں سے زیادہ تیز ہے۔ وزبر کے گل نازک تری، اور آپ پھولوں کی پنکھڑی سے زیادہ نرم و نازک ہے۔ وزاچے گویت بہتری، جو بھی کہا جائے اس سے اچھے ہیں۔ حقا عجائب دلبری، حق یہ ہے عجیب دلبر ہیں آپ، عجیب محبوب ہیں آپ۔ تو جبرائیل نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، تم نے کہاں سے دیکھا ہوگا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ولدت حواء من صلب آدم ولا بجنان الجنة مثلك آخر، حوا نے آدم کی پشت سے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا، اور جنت کے حور و غلمان میں آپ جیسا حسین کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا، مکہ والوں نے مبارکبادی دی عبد المطلب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد میں سویبیہ کا دودھ پیا۔ سویبہ کا دودھ پیا جو حضرت جو ابو لہب کی باندھی تھی، ابو لہب کی باندھی تھی سویبہ، انہوں نے دودھ پلایا، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر جو عرب میں رسم تھی، اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے کہ دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا نا پولوشن ہوتا ہے بہت زیادہ شہروں میں، اور دیہات کیا ہے بالکل صاف ستھرے پولوشن سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مکہ کے لوگ، شہروں کے لوگ دیہات میں بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ نشو و نما ان کی اچھی ہو، اور شہر کی زبان بھی باہر کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے مخلوط ہو جاتی ہے، صاف نہیں رہتی۔ دیہات میں جو زبان عربی ہوتی تھی بالکل اوریجنل ہوتی تھی، اس لیے بھی اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ زبان صاف رہے، فصیح و بلیغ رہیں، اور ساتھ ساتھ کی صحت بھی اچھی ہو۔ تو قبیلے بنو سعد کی عورتیں آئی مکہ میں آیا کرتی تھی۔ اب جب آئی مکہ کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، جو دیکھے پوچھے باپ کہاں کے؟ نہیں ہے، چھوڑ دے، جب باپ ہے نہیں تو ہمیں حق الخدمت کہاں سے ملے گا؟ انعام تو دور کی بات ہے، حق الخدمت بھی پورا نہیں مل سکے گا۔ چھوڑ کے چلی جاتی، نہیں چھوڑ کے چلی نہیں جاتی، بلکہ اللہ کو اپنے نبی کو دینا نہیں چاہتا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے نبی کو دودھ پلاؤ، میرے نبی کو وہ خاتون دودھ پلائے گی جو اس کی حقدار ہے، جو اس کی اہل ہے، اس کے اندر وہ خوبیاں اور صفات ہیں کہ میرے نبی کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو ساری عورتوں نے بچے لے لیے۔ حلیمہ کی اونٹنی کمزور، کھچر کمزور، دیر میں پہنچی، بچے ختم ہو گئے، جہاں جائیں گے بچہ تو چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، آپ کے گھر پہنچی تو کہا بل باپ نہیں ہے، تو دل میں آیا ان کے لیے کہ باپ نہیں تو ملے گا کیا؟ اچھا بچہ دکھاؤ۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، روایت میں اللہ کے نبی مسکرا دیا۔ نبی مسکرائے تو دنیا میں جنت آ جائے، نبی مسکرائے تو دنیا میں جنت آ جائے۔ آپ مسکرائے تو حلیمہ اپنا دل دے بیٹھے،
اور کہنے لگی شوہر سے اپنے کچھ نہ ملے اس بچے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہم جی سکتے ہیں، اس کی تو بڑی خوبصورت مسکراہٹ ہے، گود میں لیا سینے سے لگایا تو دل کو سکون مل گیا۔ شوہر نے کہا حلیمہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس میں برکت دے، ہمارے لیے بچہ برکت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ حلیمہ نے لے لیا۔ آمنہ کہنے لگی حلیمہ یتیم ہے لیکن خیال رکھنا، یتیم ہے خیال رکھنا، تمہاری خدمت میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، یتیم ہے لیکن در یتیم ہے، در یتیم ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اپنی اوقات سے زیادہ میں تمہاری خدمت کروں گی۔ آمنہ نے دل برداشتہ ہو کر کے حلیمہ کو دیا۔ حلیمہ نے جیسے لیا آنی پردے میں، اب سینے سے جیسے اللہ کے نبی کو لگایا تو خود ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے راتوں کو ان کو نیند نہ آئے، اور بچہ جو عبداللہ تھا ان کے ساتھ میں وہ بھی بھوک کی وجہ سے تڑپتا تھا کہ ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، ماں کو کھانے کو نہیں مل رہا۔ جو ان کے شوہر حارث ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو جیسے لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، اللہ کے نبی کو پلایا۔ آپ نے دائیں طرف سے دودھ پیا، بائیں طرف پلانا چاہا، آپ نے منع کر دیا، آپ نے لیا ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے بھائی کا حق ہے، عبداللہ کا حق ہے۔ اللہ نے ماں کی گود میں انصاف کا درس دلایا۔ کہیں بڑے ہو کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرا حق مارا تھا۔ جو بچہ ماں کی گود میں اپنے بھائی کو حق دے رہا ہے، کیا بڑے ہو کر کسی کا حق مار سکتا ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی حارث میرے سرتاج یہ بچہ تو بڑا برکتی ہے، دودھ تھا نہیں اللہ نے دودھ دے دیا۔ اونٹنی کو جا کے دیکھا وہ بھی دودھ سے بھری کھڑی ہے، دعا دونوں نے پیا۔ اب اس کے بعد جو سواری پہ سوار ہوئی واقعہ مشہور ہے، وہ سواری تو کیا ہو گئی؟ ہوا ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ جو سب سے پیچھے چل رہی تھی سب سے آگے بھاگنا اس نے شروع کر دیا، اور تو نے کہا حلیمہ سواری بدلی کہ نہیں؟ سوار بدلا ہے۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ سوار کے بدلنے سے بھی سواری کا مزاج بدل جاتا ہے۔ میرے حضرت نے لکھا کہ حلیمہ جب پیچھے لے کے بیٹھی اللہ کے نبی کو، حارث آگے اونٹنی پہ چلانے کے لیے بیٹھے، اونٹنی اٹھتی نہیں، اٹھتی نہیں۔ حارث اترے، حلیمہ بیٹھی نہیں، اونٹنی اٹھ گئی۔ پھر حارث بیٹھے، پھر اونٹنی نہیں اٹھتی۔ یہ کیا منظر ہے؟ عجیب بات ہے۔ پھر حلیمہ کو آگے بٹھایا گود میں لے کر کے، اونٹنی چلنے لگی۔ تو حارث کہنے لگے یہ بچہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو سب کا قائد بننے والا ہے، امام بننے والا ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں رہے گا، آگے رہے تو اونٹنی چلی۔ اونٹنی نے بھی چلنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، جو سردار ہے وہ آگے رہے گا، تم پیچھے رہو گے، آگے بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، مجال نہیں ہے۔ پھر یہ جو اونٹنی چلی ہے تو کسی کو بھی اس کی خاک نہ ملی۔ گھر پہنچی حلیمہ تو دیکھا جا کر کے بکریاں ساری تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، دعا سارے برتن بھر گئے، جو بکریاں بالکل سوکھی ہوئی تھیں۔ آمنہ کو حلیمہ کہنے لگی ارے یہ بچہ تو بڑا برکتی ہے، اس کے آتے ہی ہمارے گھر میں کیا ہے؟ برکت، سکون اور ہر قسم کی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک پہلے رہے، پھر حلیمہ لے کر کے آئیں، وبا پھیلی ہوئی تھی، پھر لے گئی، 2 سال پھر رکھا انہوں نے اپنے پاس میں۔ اور انہی آخر کے 2 سالوں میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کا سینہ 2 فرشتوں نے آ کر کے چیرا اور دل کو نکالا، اور دل کے اندر سے کانا سا مادہ نکال کے باہر کر دیا، اور آپ کے دل کو برف کے پانی سے دھویا۔ تو گھبرا گئی ان کی بیٹی شیما، یہ حلیمہ کی بیٹی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی اللہ کے نبی کے بارے میں، اماں جی میں بکریاں چرانے نہیں جاتی۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کوئی اور کون جائے گا؟ کوئی بڑا بھائی تمہارا نہیں؟ اماں جی میں ایک شرط پہ جاؤں گی۔ کیا؟
کہ بھائی محمد کو ساتھ میں بھیجو گی تو جاؤں گی۔ بیٹی ایسا کیوں؟ تم بھائی کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجو گی تو بکریاں بھی سنبھال لوں گی، بھائی کو بھی سنبھال لوں گی۔ بھائی کو نہیں بھیجو گی تو بکریاں چرانے بھی نہیں جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی کھل کے بتا بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو کہنے لگا ماں بات یہ ہے جب بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں میں تو بکریاں جلدی سے چر لیتی ہیں اور چر کر کے میرے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی بھائی کو دیکھتی رہتی ہوں، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی۔ بکریاں پہچانتی تھی نبی کو، بکریاں پہچانتی تھی۔ قبیلے بنو سعد کی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تم بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں پر یہ شیما لے کر کے جاتی ہیں؟ ان کی بکریاں چر کے آتی ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ٹھنڈ دھوپ سے لبریز ہوتے، تم کہاں چرانے جاتی ہو؟ کہ ہم بھی وہیں چراتے ہیں، ہم بھی وہیں چراتے ہیں۔ ان کی بکریاں پیٹ بھر کے آئیں، ان کی بکریاں دودھ تھنوں میں لے کر کے آئیں، اور دوسروں کی بکریاں خالی پیٹ آتی تھیں، اس لیے کہ گھاس چارہ بہت کم تھا۔ قبیلے بنو سعد جو تھا، جو ہے اب بھی موجود ہے قبیلے بنو سعد، یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، پہاڑ 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 پہاڑ، تائف سے لے کر کے بنو سعد تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، صرف پہاڑی پہاڑ ہے پورے راستے میں۔ میں گیا 2017 میں وہاں پہ قبیلے بنو سعد میں، دوپہر کا وقت تھا، بالکل 12 بج رہے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، ہلکے ہلکے بادل۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ موسم یہاں اس وقت آج ہے یا ایسا ہی رہتا ہے؟ وہ عرب سے پوچھا، کہنے لگے ہمارے یہاں ہمیشہ ایسا ہی موسم رہتا ہے، ٹھنڈا موسم وہاں پہ ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے عرب کے لوگ وہاں بھیجتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو حلیمہ سعدیہ نے خوب لوٹا، اور جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو گھبرا گئی حلیمہ سعدیہ، سوچنے لگی شاید کوئی جناتی اثر ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شیما نے آ کر کے بتایا، حلیمہ بھاگ کے پہنچی، دیکھا اللہ کے نبی افسردہ خاطر کھڑے ہیں، سینے سے لگا لیا، پیار کیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 2 آدمی آئے تھے، لٹایا، میرا سینہ چیرا، دل نکالا اور پھر رکھ دیا، پھر ٹانکے لگا دیے اور ہاتھ میرا ٹھیک ہو گیا۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے آئی۔ اب دادا عبد المطلب اللہ کے نبی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اور حال یہ تھا عبد المطلب کی مسند حجیم میں لگتی تھی، کوئی ان کی مسند پر ان کا بیٹا بھی بیٹھ نہیں سکتا تھا، سب چاروں طرف ان کے 11 بیٹے بیٹھتے تھے، 10 بیٹے رہ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر دادا کی مسند پر بیٹھتے، چچا ہٹانے کی کوشش کرتے تو دادا روکتے، نہیں میرے اس بچے کو نہ روکو، اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی، اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ ایک مرتبہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی، مکہ کے لوگوں نے عبد المطلب سے کہا آپ دعا کرو اللہ بارش کرے، چونکہ سردار تھے، تو عبد المطلب نے اللہ کے نبی کو لیا اور اللہ کے نبی کا چہرہ اوپر کیا، اللہ کے نبی نے یوں انگلی اٹھائی آسمان کو، بادل نہیں تھے، انگلی اٹھی ہے اور چاروں طرف سے بادل گرگرا کے آئے، اور جب برسنا شروع ہوا تو ساری وادیاں، سارے پہاڑ اور سارا کا سارا مکہ جل تھل ہو گیا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے کہا تھا ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمام الیتامى عصمۃ للارامل، یہ خوبصورت نورانی چہرے والا جس کے چہرے سے بارش مانگی جاتی ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ بھی بارش برسا دیتا ہے، اللہ بھی بارش برسا دیتا ہے، جو یتیموں کا ماوا اور ملجا ہے اور جو بیواؤں کا حقیقت میں سب سے زیادہ سہارا بننے والا ہے۔ تو عبد المطلب اللہ کے نبی کو دور نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا عبد المطلب نے اللہ کے نبی کو بھیج دیا کہ جاؤ بیٹا اونٹ لے آؤ، جا کے گم ہو گیا، اونٹ لینے اللہ کے نبی چلے گئے، دیر ہو گئی تو عبد المطلب بے چین ہو گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ میرے بچے کو واپس کر دے، میرا چین چلا گیا، میرا سکون چلا گیا۔ ایک آدمی نے کہا کیا ہو گیا، یہ بڑے میاں کیوں رو رہے ہیں؟
کہا ان کا پوتا اونٹ ڈھونڈنے گیا، دیر ہو گئی اس لیے رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اونٹ کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ دادا نے اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، رونے لگے کہ بیٹا اب تجھے میں کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ تو چلا جاتا ہے میرا چین چلا جاتا ہے، میرا سکھ مجھ سے روٹھ جاتا ہے۔ تو برکتوں کا ظہور ہوا۔ عبد المطلب خود کہتے ہیں میرے اس پوتے کی وجہ سے اللہ نے برکتوں کے دہانے کھولے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے وہاں برکتیں، اور کیوں نہ ہو نبی کا قدم جہاں پڑ جاتا ہے وہاں برکتوں کے دہانے کھل جاتے ہیں۔ مجھے آپ کو یہ پیغام دینا ہے، صرف یہ پیغام دینا ہے، جب نبی کی ذات میں اتنی برکتیں ہیں تو نبی کے دین میں کتنی برکتیں ہوں گی، نبی کے دین میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں ملیں، رحمتیں ملیں، اللہ کی رضا ملے، اللہ کی خوشنودی ملے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو نبی کے دین کو تھامو اور نبی کی سنتوں کو سینے سے لگا لو، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، انشاءاللہ برکتیں ہمارے قدموں میں آ کر کے گریں گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے برکتوں کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں اللہ نے شخصیات میں برکت نہیں رکھی، سنت میں برکت رکھی۔ کسی شخصیت میں کوئی برکت نہیں ہے، نبی کی ذات مستثنا، لیکن جس شخصیت میں نبی کی جتنی سنت اور جتنا دین ہوگا اللہ اس کو اتنا برکتی بنا دے گا۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں نبی کی سنت اور نبی کے دین کو لائیں گے۔ لاؤ گے بھائی؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، شاید پچھلے سال بھی میں نے کہا ہو بھائی، پچھلے سال میں نے کہا تھا خود سیرت پڑھو۔ کتنے لوگوں نے پڑھی پچھلے سال سیرت؟ ہاتھ اٹھانا ذرا۔ پچھلے سال سے اب تک کتنے لوگوں نے نبی کی سیرت پوری پڑھی؟ پیدائش سے لے کر کے آپ کے پردہ فرمانے تک کس نے پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھی؟ ہاں، کسی نے نہیں۔ ہے محبت تو ہے نا؟ سینہ ٹھوک کے کہیں گے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے کہ نبی کی زندگی پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ روزانہ موبائل کو کئی گھنٹے آپ دیتے ہو، بیوی بچوں کو گھنٹے دیتے ہو، کاروبار میں 8 گھنٹے لگاتے ہو، نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ یہی محبت ہے، یہی نبی سے تعلق ہے۔ کم سے کم 1 مرتبہ تو نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا۔ پیدائش سے لے کر کے وفات فرمانے تک کے حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے خود پڑھا ہوتا، اپنے بچوں کو سنایا ہوتا۔ نہ ہمیں معلوم، نہ ہمارے گھر والوں کو معلوم۔ اللہ کے نبی کی زندگی 10 دنوں میں نہیں بیان ہو سکتی، 10 دن تو دور بات ہے، 10 سال میں نہیں بیان ہو سکتی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی زندگی ہے، کوئی بیان کرتا کرتا تھک جائے، لکھنے والے لکھ کے تھک چکے ہیں، اور ہر ایک نے آخر میں یہی کہا ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی تو کچھ کریں، ہم بھی تو کچھ حاصل کریں کہ ہمیں بھی نبی کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ تو اس لیے طے کرو، ابھی ربیع الاول شروع نہیں ہوا ہے، شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے نبی کی سیرت پڑھنا شروع کر دو۔ روز سننے بھی آؤ اور روز خود پڑھو بھی نبی کی سیرت کو۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، مسجد میں آپ سے ارادہ کریں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر سال کوئی نہ کوئی کتاب سیرت کی ضرور پڑھتا ہوں، کوئی نہ کوئی کتاب ضرور سیرت کی پڑھتا ہوں، تاکہ تازگی باقی رہے۔ پڑھو گے تو محبت بھی آئے گی، کہیں پڑھو گے تو آنسو نکلیں گے، کہیں پڑھو گے تو ہنسو گے، کہیں خوشیوں کا منظر ہوگا، کہیں غمی کا منظر ہوگا، کہیں آپ دیدہ ہوں گے اور کہیں آپ خوشی سے اچھل جائیں گے۔ تو اس لیے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر کے پھر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔